حدیث نمبر 137 137 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. حضرت ابن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ابن لکعب ابن مالک لکھا ہوا ہے. کعب ابن مالک کے بیٹے اپنے والد سے, ان کے والد کعب بن مالک ہے جو کہ صحابی ہیں, ان کے بارے میں لکھیے کعب بن مالک, کعب بن مالک بن ابی کعب, کعب بن مالک بن ابی کعب السلمی الانصاری. پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, کعب بن مالک بن ابی کعب السلمی الانصاری. یہ بیعت عقبہ ثانیہ, بیعت عقبہ ثانیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہوئی تھی. بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ دونوں جو بیعتیں تھے یہ پہلے ہوئی تھی, اور یہ انصاری لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں ملاقات کر کے اسلام قبول کر کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر کے پلٹ کر آئے تھے. تو یہ بیعت اور دعوت دے کر آئے تھے آقا کو مدینہ آنے کی. تو یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں جو ہے آپ شریک رہے, اسلام قبول کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعراء میں سے تھے, یعنی جو حضور کی مدحت بیان کرتے تھے اور حضور کے دشمنوں کے اوپر اپنی زبان سے اپنے شعر سے وار کرتے تھے, ان میں یہ شامل تھے. جنگ بدر میں یہ شریک نہیں رہے, جنگ بدر کے علاوہ باقی سارے جنگوں میں یہ شریک رہے, اور آپ کا انتقال 50 ہجری کو ہوا, سن 50 ہجری کو 50 ہجری کو آپ کا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے انگلیوں کو 3 مرتبہ چوستے تھے. اپنے انگلیوں کو کان یلعق اصابعہ ثلاثا, اپنے انگلیوں کو 3 مرتبہ چوستے تھے. اب اس سے ایک تربیت ملتی ہے, یعنی ایک ادب ملتا ہے, ایک سنت ملتی ہے کہ جب آدمی کھانا کھا رہا ہو تو کھانے کے دانے اس پر لگے ہوئے ہیں, سالن لگا ہوا ہے, اس طرح سے ہاتھ نہیں رہنا چاہیے. جہاں تک ممکن ہو سکا کہ انگلیوں کے کونوں سے پکڑنا. کھانا کھا رہے ہیں تو یا آدھی ہتھیلی تک کھانا آ جائے, اس طرح سے نہیں. ہاں ہماری امی کان موڑتے تھے, اگر یہ اس کو اگر کراس کر جائے تو کان موڑتے تھے. وہ بالکل وہ یعنی مسنون طریقہ ہے وہ کہ انگلیوں کے کونوں سے کھانا چاہیے, کھانا آگے تک نہیں بڑھنا چاہیے. زیادہ اچھا رہتا ہے کہ یہ جو سیکنڈ لائن ہوتی ہے نا, یہ ہاتھوں میں فرسٹ لائن ہوتی ہے, سیکنڈ لائن کے اندر ہی اگر کھا لے تو اچھا ہے. بہت زیادہ ہو گئے اگر تیسری لائن تک آئے, یہاں تک بھی عام طور پہ نہیں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو عام طور پر روٹی کھائی جاتی تھی, روٹی, چاول نہیں کھایا جاتا تھا. بہت یعنی مجھے تو ایسی کوئی روایت نہیں ملی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاول بھی کھائے ہوں. روٹی کھائی جاتی تھی, لیکن گوشت بھی توڑا جاتا تھا, ترکاری بھی ہوتی تھی, جی مرق بھی کھاتے تھے. مرق میں روٹی چوڑ کے کھانا, سرید جس کو کہتے ہیں, روٹی چوڑ دیتے اس کے اوپر شیروا ڈال کر کھاتے ہیں. تو مرق, روٹی وغیرہ اس طرح سے یہ سارے چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے, لیکن کیا کہتے ہیں سالن زیادہ آگے تک نہیں بڑھتا, اور جتنا بھی لگتا تھا اس کو بھی وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم چوستے رہتے تھے. یعنی اس طرح سے دانے لگے ہوئے ہیں, یہ سالن ٹپک رہا ہے, اور اسی سے یعنی بہت سارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں, معاملات ہوتے رہتے, سفر ہوتے رہتے, دیکھتے ہیں اسی سے کھانا کھاتے ہیں, اور سیدھے ہاتھ سے اگر پانی پینا ہے تو اسی ہاتھ سے بوٹل پکڑ لیا, اسی ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا, سالن سارا گلاس کو لگ گیا, اور وہ جو گلاس ہے پھر کوئی دوسرا اسے ہاتھ لگانے اس کو کراہت محسوس ہو رہی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہاتھ کو کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ کو کوئی دوسری چیز پکڑنا ہے تو آپ لیفٹ سے پکڑیں اور رائٹ ہتھیلی میں اس کو رکھ لیں, رائٹ ہتھیلی سے اس کو آپ اس سے آپ پی لیں. اس طرح سے اگر رائٹ کا استعمال کرنا ہے سنت کے مطابق تو اس طرح سے کر لیں, اور اگر پکڑنا بھی ہے تو بالکل اچھی طرح سے انگلیوں کو صاف کر لیں, کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار 3 مرتبہ, ایک انگلی کو 1 مرتبہ چوس لیے صاف ہو جاتی. 3 مرتبہ چوسنے کا کیا مطلب ہے, یعنی کھانے کے دوران اور کھانے کے بعد بھی انگلیاں اچھے صاف نظر آنا چاہیے, اور کسی چیز کو اگر چھوئے تو وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.